بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیس میں ماؤں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں، اس دیس کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے۔ گزشتہ روز اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک خاتون لاہور سے گجرانوالہ براستہ موٹر وے سفر اپنے 3 بچوں کے ساتھ کر رہی تھی کہ راستے میں موٹر وے میں ان کی گاڑی کا پٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ وہ وہاں پہ رک جاتی ہیں تو اسی اثنا میں کچھ رہزن گاڑی کا شیشہ توڑتے ہیں، ان کو بچوں کے سامنے گاڑی سے نکالتے ہیں، بچوں کو ساتھ نکالتے ہیں اور ان کے سامنے 7 جاڑیوں میں لے کے جا کر ان کا اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ اور میں بھی ایک اس معاشرے کا، اس بیمار معاشرے کا اور ایک کنفیوز معاشرے کا فرد ہونے کے ناطے ایک دفعہ میرے ذہن میں بھی یہ خیال ضرور آیا کہ شاید یہ جھوٹ ہے، شاید یہ کوئی بیرونی سازش ہے، شاید یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور شاید یہ میرا جسم میری مرضی کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسی ایک گھناؤنی سازش ہو رہی ہو۔ لیکن اسی دوران میرے ذہن نے پلٹا کھایا۔ میں نے سوچا کہ جس معاشرے میں لاشیں قبروں میں محفوظ نہ ہوں، جس معاشرے میں 4 سے 5 سال کے بچوں کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیا جاتا ہو، جس معاشرے میں رہزنوں، ڈاکوں، لٹیروں، چوروں سے زیادہ اپنے محافظوں سے لٹنے کا خطرہ رہتا ہو، جس معاشرے میں جو طاقتور گھناؤنے جرم کر کے باعزت بری ہو جاتے ہوں، جس معاشرے میں غریب 20-20 سال عدالتوں میں گھسیٹے جاتے ہوں، وہاں پہ بیرونی سازشیں کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ آج میں یہ انصاف کے نام پر مرد وجود میں آنے والی جماعت اور اسی کی حکومت تحریک انصاف سے اور اس حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایسے مجرموں کو ایک دفعہ عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، ان کے پرائیویٹ پارٹس کو کاٹ کر سرعام چوکو چوراہے پہ پھانسی دے دینی چاہیے۔ اور آج ہم آپ کو لوگوں کی توقعات جو یہ حکومت سے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے، تاثرات سنائیں گے۔ آئیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے؟ الحمدللہ۔ اچھا، ابھی جو گزشتہ روز موٹر وے پہ ایک حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ برا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عورت چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، چاہے وہ مجبوری سے گھر سے نکلتی ہو یا شوق سے گھر سے نکلتی ہو، اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام ہمارا جو ہے وہ عورت کو رسپیکٹ دیتا ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو اسلام نے جو سزا تجویز کی ہے وہ تو سرعام اس کو سزا دینی چاہیے، تاکہ معاشرہ، مطلب کہ ایک بہت بڑا گروہ ہونا چاہیے، مطلب بہت بڑی جماعت ہونی چاہیے، جس جماعت کے اندر آپ ایسے شخص کو سزا دیں تاکہ اس شخص کو دیکھنے والا ہر بندہ عبرت کا نشان بنے۔ وہ شخص جو اس طرح کا گناہ کرتا ہے، اگر وہ اس طرح کا گناہ کرتے ہوئے کوئی شخص، مطلب کہ آپ اسے چھوڑ، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کو معاف کرنا جرم کو اور زیادہ خطرناک بنانا، یعنی کہ مجرم کو اور زیادہ خطرناک بنانا بھی ہوتا۔ اگر آپ ایسے شخص کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے جرم کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ جرم کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، آپ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومت وقت ہے اس کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ایسے جرائم کی روک تھام ہو سکے؟ امپلیمنٹ کرنا چاہیے اس کے اوپر، آگے بڑھ چڑھ کر آپ عوام کے سامنے ایسے لوگوں کو سزائیں دیں، تبھی آپ کے ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ امن کی بات کرتے ہیں تو امن تبھی قائم ہوتا ہے ڈنڈے کے زور پر۔ ضروری نہیں کہ آپ، مطلب کہ کسی بھی ایوان کے اندر آپ جا کے اس کی سزا تجویز کر لیں اور بعد میں بتا دیا جائے، جیسے وہ زینب کیس میں ہوا تھا کہ اس شخص کو بتایا کسی نے کہ بھئی اسے مار دیا، کہاں مارا ہے اس نے؟ اگر کس طرح کی سزائیں ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سزا اس کی یا تو گردن قلم کریں یا پھر اسے نامرد بنا دیں تاکہ وہ دوبارہ ایسا حرکت نہ کرے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسے پھانسی نہیں دے سکتے یا آپ اسے اس کی گردن قلم نہیں کر سکتے، آپ اسے مطلب کہ اس چیز سے محروم کر دیں تاکہ وہ اس چیز کے بارے میں دوبارہ سوچ بھی نہ سکے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ابھی جو حالیہ واقعہ ہوا ہے موٹر وے میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ایسے گناؤنے جرم کا دوبارہ جو ہے ایسے کوئی ہمت نہ کر سکے؟ ٹھیک ہو گیا۔
سر فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک پاکستان میں، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کے تحت وجود میں آیا ہے، تو جب تک ہم اس کے اوپر اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتے تب تک ایسے جرائم ہونا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم اسلامی قوانین نافذ نہیں کرتے تب تک یہ جرائم ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، پوری دنیا جانتی ہے اگر پاکستان میں کوئی بھی سزا اسلامی ہو جائے گی، اسلامی سزا اگر بحال ہو جاتی ہیں تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک ٹیسٹ ہو جائے گا کہ اسلامی سزائیں بالکل صحیح ہیں. جب تک ایک انسان کو ڈر نہیں ہوتا کسی سزا سے تب تک وہ ارتکاب کرتا رہتا ہے. تو میرا نظریہ ہے، بلکہ عقیدہ ہے کہ جب تک اسلامی سزائیں بحال نہیں ہوتی پاکستان میں تب تک ایسے واقعات ہوتے رونما ہوتے رہیں گے. تو کیا سمجھتے ہیں، پھانسی دینی چاہیے، سر قلم کرنا چاہیے، کس طرح کی سزا ہونی چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حدود جتنی بھی حدود ہیں ان کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں. جب ملزم پکڑے جاتے ہیں تو ان کا ٹرائل کر کے ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور یہ جب تک شرعی قوانین نافذ نہیں ہوتے تب تک ایسا معاشرہ تباہ ہوتا رہے گا. میرا نظریہ یہی ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو موٹر وے میں حادثہ ہوا ہے اس کے بارے میں پتہ ہے کچھ؟ جی بالکل، بڑا افسوسناک حادثہ ہوا ہے. اچھا دیکھیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے جو آئے روزانہ نئے سے نئے واقعات ہو رہے ہیں تو ان کی روک تھام کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو فی الحال تو اپنے عدلیہ کو اسٹرانگ بنانا چاہیے کہ آپ کے کورٹس میں جو ہے آپ کے پاس ایک آئین ہونا چاہیے جس کی بیسس پہ آپ لوگوں کو سزائیں دیں اور ان کو جو ہے اسٹرکٹ سزائیں دیں. بالکل جو ہے ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ سزائیں لوگوں کو ملتی ہیں، نو ڈاؤٹ کہ نہیں ملتی، لیکن سزاؤں کے بعد ان کی بیل ہو جانا اور ان کا باہر آ جانا ود اینی ریفرنس، دس از اے کامن ان پاکستان. سو آئی تھنک سو کہ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ پراپر اس کے اوپر جو ہے ایک فورس بنائے جو کہ اس چیز کو کیئر ٹیکنگ کرے کہ ہمارے ارد گرد جو بچے ہیں وہ محفوظ ہیں، عورتیں ہیں وہ محفوظ ہیں. کیونکہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک مدینہ کی اسٹیٹ ہے، تو ریاست مدینہ کے دعویٰ کرنے کے لیے پھر اس طرح کے آپ کو قوانین بھی بنانے ہوں گے. بہت شکریہ سر، تھینک یو. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. بھائی آپ حکومت وقت سے کس طرح کی توقع رکھتے ہیں کہ ایسے درندوں کو کس طرح کی سزا ملنی چاہیے؟ اس طرح کے درندوں کو جو ہے نا سر عام پھانسی دینا چاہیے تاکہ دوبارہ لوگ اس طرح کی غلطی نہ کر سکیں. بس میرا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو سزا جو ہے نا سر عام پھانسی دے دیں. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو. ہمیں خود کو ٹھیک نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ حکومت ہی کی کرے گی. خود بھی کرنا چاہیے، اور یہ جو سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں نا، نیٹ جو ہے اس پہ کافی چیزیں جو ہے نا ختم کرنی چاہیے، انہیں بین کرنی چاہیے. اور جو نوجوان ہیں نا ان کے لیے ٹچ موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر ہو تو اس میں جو ہے جو گندی ایپ چلتی ہیں وہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر ٹچ موبائل نہ ہو تو ایسے جو درندے ایسے جو پکڑے جا رہے ہیں جن کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہ کون اٹھائے گا؟ وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو گندی ویب سائٹ ہیں جو اس طرح کی ہیں وہ بند کرنی چاہیے گورنمنٹ کو مکمل طور پہ. ٹھیک ہے، تبھی یہ کام رکے گا. اور انہیں چوک میں کئی سزا دینی چاہیے سر عام. ابھی اسے 3 بار پھانسی دی ہے زینب قتل میں، وہ کدھر ہے؟ 3 بار پھانسی کدھر دی ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ چوک چوراہے پہ سب عوام کے سامنے چاہیے، کوئی بھی ہے، میں ہوں کوئی اور ہے، اسے سر عام دینی چاہیے. ٹھیک ہے، سزا جو بھی ہے اس کی، تو تبھی یہ کام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہو؟ شکر الحمدللہ. اچھا یہ جو ابھی حالیہ واقعہ ہوا ہے یہ موٹر وے میں خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے آپ کو؟ جی پتہ ہے. کیا کہنا چاہیں گے حکومت کو کہ کس طرح کے اقدامات کرے اور ایسی ایک عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے، یا کس طرح کے اقدامات اس کو اٹھانے چاہیے حکومت کو؟ حکومت کو ہونا سے اس کو پکڑے اور اس کو جو سا خاص سے اس کو کاٹ دیا جائے، اس کو ایسے سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسے آدمی ایسے کوئی کام نہ کرے. اس کو پتہ لگے یہ پاکستان اسلامی قانون میں اس پہ نافذ ہونا چاہیے. اسلامی قانون کس طرح، اس کو سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس کو ایسی سزا ہونی چاہیے، اس کو جو سے حصہ ہے اس کو ہی کاٹ دیا جائے تاکہ اس کو ایسی جب ان کے ساتھ یہ خاص انہوں نے پولیس کو کال کی ہے، پولیس ان کو کہتی ہے موٹر وے پولیس کی ہمارے حدود میں نہیں ہے. اگر آپ کی حدود میں نہیں ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہو؟ موٹر وے ان کے حدود میں تھی. ٹھیک ہے، وہ 6 ماہ سے کھلی ہے، 6 مہینے سے اس پہ گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن موٹر وے پولیس نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے حدود میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کو چاہیے تھا کہ ان کے حدود میں نہیں ہے 15 پہ کال کر دیتے، ان کو اطلاع دے دے کہ فلانی جگہ گاڑی میں پٹرول ختم ہے آپ چلے جائیں.
تو اس طرح واقعات. اور دوسری بات یہ کہ جو لیڈیز موٹر وے انتظامیہ کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلے ان کو برطرف کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تو برطرف کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ان سے سب سے زیادہ ذمہ دار ہی وہ ہیں. وہ اپنی ڈیوٹی سے ہی نہیں دے رہے, ٹھیک ہے نا. ان کو کال بھی کی, اگر ایک وہ کال نہ کرتی تو پھر بھی کوئی بات, انہوں نے کال بھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس بھی دیر سے, پھر ڈولفین والے گئے ہیں ادھر. اور دوسری بات یہ کہ وہ لیڈیز فرانس سے آئی تھی یہاں پہ رہنے, کہ میرے بچے جو ہیں یہاں پہ تعلیم کرے, اسلامک کلچر میرے, ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا ہے جو فرانس میں بھی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا, تو وہ یہاں پہ آ کے ان کے ساتھ وہ ہوا ہے. بہت شکریہ. دوسری بات یہ, سب سے پہلے میں تو حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کو پکڑیں اور ان کو سرعام پھانسی دے. جب تک اسلامی قانون نہیں آتا تب تک یہ کام ہوتے رہیں گے, ٹھیک ہے. اسلامی قانون کے مطابق جو بندہ زنا کرے اس کو مسمار کرنا چاہیے. ان کو یہاں پہ بٹھائیں, ان کو پتھر مارے جتنا, جب تک سنسار کرنا چاہیے. ہاں سنسار کر دو, پھانسی دے دو, لیکن عوام کے سامنے, تاکہ جو یہ خیالات رکھتے ہیں ان کو پتہ چلے کہ اس کی سزا ہے, عبرت کا نشان بن جائے. عبرت کا نشان بن جائے, تاکہ کل دوبارہ کوئی ایسا کام نہ کرے. بہت شکریہ بھائی. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر سب سے پہلے تو میں بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, اس حوالے سے جو ہے نا پوری پاکستانی قوم جو ہے نا افسوس کر رہی ہے. حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے درندوں کے لیے کچھ نہ کچھ قانون ہونا چاہیے, جیسے کہ باہر کے ممالک میں قانون ہوتے ہیں. تو یہ حکومت کے پاس ٹائم ہے, یہ حکومت کے پاس وقت ہے. اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ ایک ناراضگی ہے. جس طرح یہ موٹر وے والا کیس تھا تو بڑا خطرناک کیس تھا. مطلب ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں, اللہ پاک سے دعا ہے کہ مطلب ہر ایک کی حفظ و امان میں رکھے. لیکن یہ ہے کہ میں حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے درندوں کے لیے کوئی ایسی سزا کی جائے یا کوئی ایسا بل وغیرہ منظور کیا جائے, پاس کیا جائے, جو اس میں تو آپ مطلب کوئی اس طرح کوئی سین ہے ہی نہیں کہ کوئی بل وغیرہ نہ منظوری پہ, کیونکہ بل تو آپ ایسے پاس ہونے چاہیے جس میں مطلب اس کا سر ہم پھانسی کا ہونا چاہیے. ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ میں اپنے تاثرات ضرور بتائیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ.